بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائی ود نگینہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پارٹ 3 لے کر آئی ہوں۔ پارٹ 2 میں ہم نے وہاں تک ہم لوگ گئے تھے کہ فرعون اور اس کے ساتھی یہ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حق و صداقت کے سچے داعی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی دعوت حق کو قبول کر لیا تو ہماری ساری شان و شوکت، رعب و دبدبہ اور بادشاہت جاتی رہے گی، پھر پوری بنی اسرائیل کی قوم آزاد ہو کر ہمارے قبضہ قدرت سے باہر نکل جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی قوم ہمیں غلام بنا لے اور اپنے بدلے نکال لے۔ بس فرعون اسی وجہ سے خوفزدہ تھا اور نئے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا تھا۔ معاملہ بہت بگڑا تو رب جلیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ ارض مقدس کی جانب روانگی کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی پوری قوم کو رات کے اندھیرے میں لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی، وہ بھی اپنی فوجوں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چڑھ دوڑا اور صبح ہونے تک آ پہنچا۔ اتنی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ احمر کے کنارے پہنچ گئے۔ دور سے انہوں نے مصریوں کو آتے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس پر ندائے حق آئی، اے موسیٰ، اپنے اس عصا کو پانی پر مار اور پھر میری قدرت کا تماشا دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، بسم اللہ کہہ کر لاٹھی کو پانی پر دے مارا۔ پانی 2 لخت ہو گیا اور پانی کے بیچوں بیچ وسیع و عریض راستہ بن گیا اور پوری قوم کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خشک راستے پر چل پڑے۔ وہ آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے تھے جب فرعون بھی اسی راستے پر آ پہنچا۔ فرعون خشک راستے کو دیکھ کر بولا، اے میرے ساتھیوں، بے دھڑک اس راستے پر داخل ہو جاؤ اور قوم بنی اسرائیل کو پکڑ لو کہ یہ راستہ تم دیکھ رہے ہو، میری یہ کرشمہ سازی ہے، آگے بڑھو۔ یہ حکم دے کر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسے راستے پر اتر گیا اور اس کا لاؤ لشکر بھی اس کے ہمراہ پانی کے اس وسیع و عریض راستے میں داخل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ جب فرعون کا لشکر اس راستے کے درمیان میں پہنچا تو بنی اسرائیل کا ہر فرد اپنے مال و اسباب کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے پانی پھر ایک ہو گیا اور فرعون کا تمام الاؤ لشکر غرق ہو گیا۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب موت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کے رب، مجھے معاف کر دے، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ مگر بار الہی کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹا ہے، بارہا پہلے بھی عذاب الہی نازل ہونے پر معافی مانگ چکا ہے، سو توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ اب کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا، در حقیقت تو مفسدوں میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً فرعون مفسدوں اور ظالموں میں سے تھا اور ہم اسے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیں گے۔ اس بار میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آج کے دن ہم تیری جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ فرعون نے موت کے فرشتے کو سامنے دے کر اللہ سے توبہ کی دعائی دی تھی، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے فرعون، ہم آنے والی نسلوں کے لیے تجھے عبرت کا نشان بنا دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ سو ایک پانی کی اونچی لہر نے اسے نگل لیا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا، اور اس کے تمام ہواری اور ساتھی بما و لاؤ لشکر ڈوب گئے۔ فرعون کی لاش کچھ عرصے بعد سمندر نے واپس اگل دی اور وہ لاش بالکل صحیح اور سلامت رہی۔ صرف ناک کا تھوڑا سا حصہ مچھلیوں نے کتر ڈالا تھا، باقی جسم سلامت رہا۔ اور آج بھی اس فرعون مصر منقع کا جسم عجائب خانہ مصر میں تماشائے عبرت محفوظ ہے، تماشائے نشان عبرت محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ارض مقدس کو چلے۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، اس کی بندگی کرو کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سینا کے راستے ارض مقدس کی جانب چل پڑے۔ راستے میں کئی بت کدے آئے اور لوگ ان میں بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ بنی اسرائیل نے انہیں دیکھا تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں بھی ایسے ہی معبود بنا دے کہ ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ان کی عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مشرکانہ مطالبے پر بہت غصہ آیا، انہیں ڈانٹ پھٹکار کی اور شرم دلاتے ہوئے کہا، لوگو، تم اللہ واحد کی نشانیاں دیکھ چکے، پھر بھی اتنا کبھی اور ذلیل تم نے مطالبہ کیا، شرم کرو۔
پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر وادی سینا میں پہنچے تو یہاں لک و دک صحرا کو دیکھ کر چلا اٹھے کہ ہمیں کہاں لے آیا ہے، ہم تو پیاسے مر جائیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا زمین پر مارا، اللہ کی قدرت سے زمین سے 12 میٹھے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے حصے کا ایک چشمہ آیا۔ اب بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا، اے موسیٰ، اس غریب الوطنی میں ہم کھائیں گے کیا؟ ہم تو بھوکوں مر جائیں گے۔ آپ اپنے رب سے کہیے کہ کھانے کے لیے اپنے پاس سے بھیجے۔ اللہ نے یہ بات بھی منظور فرمائی۔ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو زمین اور درختوں اور پودوں پر سفید سفید اولوں کی مانند دانے گرے ہوئے تھے، وہ بہت میٹھے تھے۔ یہ کون تھا جو حلوے کی طرح نرم اور شیریں تھا؟ پھر تھوڑی دیر بعد بٹیروں کے غول اس جگہ آ گئے۔ بنی اسرائیل انہیں پکڑ کر بھون کر کھانے لگے۔ موسیٰ نے فرمایا، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن حکم الہی ہے کہ ذخیرہ نہ کرنا، ہم روز کے روز تمہیں ضرورت پوری کرتے رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل نے دعائی دی کہ یہاں گرمی بہت ہے، ہمارے لیے سائے کا بندوبست کیجیے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا فرمائی۔ اللہ کے حکم سے بادل ان پر سایہ فگن ہو گئے، لیکن یہ ناشکری قوم ویسی کی ویسی ہی رہی۔ من و سلوہ، بادلوں اور 12 چشموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 2 میں آیت نمبر 60، آیت نمبر 57، الاعراف نمبر 7 میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اسی طرح جاری رہے، انہوں نے ہر طرح سے ان کی دلجوئی فرمائی، لیکن وہ ناشکری قوم اللہ کے احسانات کا شکر بجا لانے والی نہیں تھی۔ ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم یہ من و سلوہ ایک ہی طرح کی خوراک کھاتے کھاتے اوب گئے ہیں، ہمیں سبزیاں وغیرہ کھانے کی حاجت ہے۔ اس معاملے کو اللہ نے یوں فرمایا، اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ زمین سے ہمارے لیے باقلا، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جیسی چیزیں اگائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بہتر اور عمدہ چیز کے بدلے گھٹیا چیز خواہش مند ہو؟ کسی شہر میں جا ٹھہرو، بلا شبہ وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جس کے تم طلبگار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کفران نعمت کرنے پر پھر ڈانٹا، پھٹکارا اور کہا، اگر تم ان چیزوں کے کھانے کی خواہش اتنی ہی ہے تو جاؤ کسی شہر یا قصبے میں جا کر رہو اور محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ کے پاس شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے 30 دنوں تک روزہ رکھا، لیکن پھر حکم الہی کے مطابق 30 دن کے بجائے 40 دن کر دیے۔ 40 دن کی مدت پورا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی ایمن جانے کا ارادہ فرمایا۔ جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بناتے ہوئے فرمایا، اے ہارون، اب میرے بعد تو میرا نائب ہے، قوم کی دیکھ بھال کرنا، انہیں سیدھے راستے سے گمراہ نہ ہونے دینا، ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا۔ قرآن حکیم کی سورہ الاعراف میں آیت نمبر 42 اس بات کو وضاحت کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو ہارون کی سپردگی میں کر کے کوہ طور پر پہنچ گئے اور سجدے میں گر کر فرمایا، اے اللہ، تیرا مجھ پر بہت احسان ہے، میں تیرا بندہ ہوں، خدایا تو نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، مجھے اپنا دیدار دے کہ لذت مشاہدہ سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اس کتاب نہیں لا سکے گا، اچھا دیکھو ہم ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کرتے ہیں، اگر پہاڑ ہماری تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم یہ سوال کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نے کوہ طور پر ظہور فرمایا تو کوہ طور کا وہ حصہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی رب و جلالہ کتاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آئے تو رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، خدائے برتر کی حمد و ثنا کی اور اقرار فرمایا کہ اے رب العزت، تیرے جمال و عرفان نہایت عرفہ و اعلیٰ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، میں ایک ادنا سا تیرا بندہ ہوں، تیرے رحم و کرم کا طلبگار ہوں، رحم فرما کہ تو رحمان اور رحیم ہے، قادر اور قیوم ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس میں موجود احکامات کی پیروی کروانا۔ اس کتاب میں نے دنیوی اور دینی دونوں امور کی تفصیلات بیان کر دی ہیں اور حلال و حرام نہی عن المنکر کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور میری یہی شریعت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل میں ایک منافق شخص سامری نے قوم کے لوگوں کو ورغلایا اور سونے کا ایک بچڑا بنایا۔
اس میں اس کے منہ سے بھائیں بھائیں آواز نکلنا شروع ہو جاتی۔ شیطان نے اسے گمراہ کیا اور اس نے بچڑا بنا ڈالا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ بنی اسرائیل کی قوم بھی چاہتی تھی کہ وہ کوئی معبود ہو جسے وہ پوج سکیں، وہ بھی سامری کے بہکاوے میں آ گئی۔ انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ان کی کوشش برآورد نہ ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور انہوں نے صورتحال دیکھی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ اس بچڑے کے پیٹ میں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی بھر دی۔ جو اس نے دیکھ کر اندیکھی چیز کے قدم پڑتے تھے وہاں گھاس اگنے لگتی تھی، یعنی زندگی پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اے بھائی موسیٰ علیہ السلام، اس گمراہی میں میری کوئی خطا نہیں۔ میں نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن یہ بجائے سدھرنے کے میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ اب میں ان سے جنگ نہیں چاہتا تھا، اس لیے تیرے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ قوم میں باہمی تفرقہ نہ پڑ جائے، خاموش رہا۔ مجھے معاف کر دے، مجھ پر ہاتھ نہ چلا اور نہ میری داڑھی پکڑ کے، میرا کوئی قصور نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو نکال دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو کر پاگل ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اس بچڑے کو جلا کر خاک کر دیا اور سمندر میں پھینکوا دیا۔ آپ پھر بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ سامری کے واقعے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا جرم معاف کر دیا، انہیں تورات کے احکامات سمجھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تورات کی الواح تختیاں دکھائیں تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم کیسے یقین کریں کہ یہ الواح اللہ نے تجھے دی ہیں؟ ہم یقین کرنے والے نہیں جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو اپنے ہمراہ لیا اور وادی ایمن جا پہنچے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا مطالبہ اللہ کے حضور کے سامنے پیش فرمایا۔ اس اہمکانہ سوال پر اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا اور ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہیں کوئلہ ہو گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور دعا فرمائی، اے اللہ، یہ بے وقوفی کر بیٹھے ہیں اور ہلاکت میں پڑ گئے ہیں، تو رحم فرما اور انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما کہ تو ہمارا مالک اور خالق ہے، یہ نادان ہے، انہیں معاف فرما دے۔ پھر اس بات کو مختصراً سورہ بقرہ میں فرمایا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، بس آنکھوں سے دیکھتے تو تم کو تجلی کی کڑک نے آ لیا اور ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ بہت عرصے تک بنی اسرائیل احکامات تورات کی پیروی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگ وادی سینا میں مقیم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، وادی کنعان، یروشلم، بیت المقدس تمہارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ کہ اس پر تمہارا حق ہے، ہم بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیں گے۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا، اس شہر کے لوگ تو بہت جسیم اور قوی ہیکل ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم تو مارے جائیں گے۔ اے موسیٰ، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم جب تک وہ اس شہر میں موجود ہیں وہ بڑے ہی ظالم ہیں، بہتر ہے کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور ان سے لڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ فضول بےہودہ جواب سنا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں اپنے اور ہارون کے سوا کسی کا جواب دہ نہیں، ہم حاضر ہیں، آپ اس نافرمان قوم کو خود سزا دے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا، یہ 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ سب مر جائیں گے، اور 40 سال بعد بنی اسرائیل اس شہر کو فتح کر کے ارض مقدس پر قبضہ کر لے گی۔ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام انہی کے ہمراہ رہے۔ آخرکار اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، وہ خبیث نسل جو لڑنے سے انکاری تھی ختم ہو گئی، نئی نسل جوان ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور بسیار کوشش کی پھر قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے رجوع کی کہ الہیم خبیر، تو علیم ہے، حکیم ہے، سننے اور جاننے والا ہے، میری مدد فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کے کسی حصے کو مقتول کے جسم سے مس کریں، اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم مقتول کو زندگی بخشیں گے، اس طرح یہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سے یہ بات کی تو وہ بحث کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بنی اسرائیل کی ہیلا جوئی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلاً حکم آیا کہ جوان عمر اور گہرے زرد رنگ کی ہو۔ اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، انہوں نے گائے ذبح کی اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس کیا تو مقتول جی اٹھا اور اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ یہی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل گائے کے ذبح کرنے کے مسئلے میں بحث نہ کرتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے،
لیکن بحث کر کے ایک خاص ذبیحہ کرنے کے پابند ہو گئے۔ اس لیے قرآن حکیم میں پیغمبر خدا کے لیے ساتھ بیہودہ اور فضول بحث و مباحثے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ قارون ایک نہایت دولت مند اور مغرور شخص تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ دولت کے نشے میں مغرور تھا۔ یہ شخص قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا حاجب یعنی درباری تھا۔ اس نے ساری دولت وہیں سے اکٹھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے نصیحت فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، صدقہ زکوٰۃ دے کر غربا کی اور مساکین کی مدد کیا کرو، اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کیا کرو۔ لیکن قارون کو یہ باتیں پسند نہ آئیں۔ اس نے کہا یہ دولت تیرے رب کی عطا کردہ نہیں بلکہ اس نے اپنی عقل اور علم کے ذریعے حاصل کی ہے، میں اسے کیسے برباد کروں؟ وہ اپنی دولت کا گائے بگائے مظاہرہ کرتا رہتا۔ ان مظاہروں سے غریب آدمیوں کے دل میں خیال آتا کہ کاش یہ دولت ہمیں مل سکتی۔ وہ بہت شکی القلب اور ظالم تھا۔ آخرکار دست قدرت حرکت میں آیا اور ایک زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی اور قارون اپنے مال و دولت اور خزانوں کے ہمراہ زندہ زمین میں سما گیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگوں نے اس واقعے میں اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر من گھڑت واقعات لکھ مارے ہیں جو بالکل غلط اور لغو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہایت حیادار، ذی شان، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان پر شرم و حیا کا بہت غلبہ تھا۔ انہیں یہ خیال تھا کہ میں نبی اللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم سے نوازا ہے۔ بنی اسرائیل سے ایک شخص نے پوچھا، اے حضرت کیا آپ سے بڑھ کر بھی اس زمانے میں کوئی شخص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، مجمع البحرین پر جا، میرا ایک بندہ میرا خاص علم رکھتا ہے جو تجھے نہیں دیا گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروائی۔ قارون کی زمین پر دھس جانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قارون نے ایک عورت کو روپیہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے پر آمادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے کہ وہ عورت آئی اور الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے اور پھر سر اٹھا کر فرمایا، سچ بول، تو کیا قسم کھا کر کہتی ہے؟ اس پر وہ عورت کانپنے لگی اور سچ بولنے لگی، اس شخص نے مجھے روپیہ دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور قارون زمین میں اپنے خزانوں سمیت دھنس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رشد و ہدایت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا، اپنے رب کی طرف سے اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تماچا مار دیا جسے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ تب فرشتہ اجل دربار الہی میں پیش ہوا اور کہا، تیرا بندہ موت قبول نہیں کرتا اور اس نے مجھے تماچا مارا ہے۔ اللہ کی جانب سے اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو، اللہ کا ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آئیں گے ہم ہر ایک بال کے بدلے میں تیری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضری دی اور اللہ کا پیغام سنایا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ، اس کی بات کیا انجام ہوگا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، آخرکار موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اگر طویل سے طویل زندگی بھی آخر موت ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ پھر آپ علیہ السلام دعا کی، اے رب العالمین، اس آخری وقت میں مجھے عرض مقدس سے قریب کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا درمیانی عرصہ 250 سال ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جس قدر تکلیفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور نبی نے برداشت نہیں کی۔ وہ ایک جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، روز حشر کے دن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو راہ مستقیم پر چلائے اور انہیں ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمارے والدین عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے اس دنیا میں چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں، اور تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ابھی اجازت چاہوں گی، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔